لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. صاحب آپ نے ابھی بیان میں کہا کہ بہت لوگ آخرت والے دن محنت کر کے آئیں گے اور ناکام ہوں گے، تو اس کا مطلب کیا محنت نہیں کرنی چاہیے اور کامیاب ہونے جنت میں جانے کے لیے کیا محنت نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے محنت نہیں کرنی چاہیے، قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ جنت کی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ محنت اللہ رسول کی بتائی بھی نہیں ہے، بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، محنت کرو لیکن محنت کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. قرآن اب دیکھو، ایک آدمی روزے رکھتا ہے، مغرب سے پہلے نیت کرتا ہے روزے کی اور اگلے دن 12 بجے افطار کرتا ہے، اور ایک صبح صادق کے وقت نیت کرتا ہے اور افطار میں افطار کرتا ہے. محنت دوسرے والے کی زیادہ ہے یا پہلے والے کی؟ پہلے والے کی محنت ڈبل ہے، ثواب دھیلے گا نہیں ہے، کیونکہ روزے کا ٹائم رات ہے ہی نہیں، روزے کا ٹائم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہے. آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا بے وقت. ایک آدمی فجر میں 2 رکعت پڑھتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے، دوسرا آدمی فجر کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اور 16 سجدے کرتا ہے. محنت کس کی زیادہ ہے؟ دوسرے کی. ثواب ٹکے گا نہیں ہے، بلکہ نماز واجب الاعادہ ہے، الٹا گناہ ہوا. تو تھوڑی محنت ہو، صحیح سمت میں ہو، اس کا ثواب ملے گا. اخپل طریقے سے محنت ہو رہی ہے، اپنی طرف سے محنت پہ محنت ہوئی جا رہی ہے، اس کا دھیلے کا ثواب نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا، احرام میں میلا کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے، لیکن آپ کیچڑ میں جا کے لت پت ہو رہے ہو احرام میں کہ میلا کچیلا پسند ہے. اب پسند نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جو اللہ کی طرف سے میل کچیل آ گیا، وہ والا میلا کچیلا، وہ اللہ کی، اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف. مصیبتوں پہ صبر کرنا فرض ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا، رات کو لاکر کھلا چھوڑ دیا، ڈاکوؤں کو پاسورڈ بتا دیا کہ چوری ہوں گے میں صبر کروں گا، اب ثواب نہیں ہے. شد عقالہ وتوکل علی اللہ، نبی نے فرمایا اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو، نگرانی کرو، پھر چوری ہو گیا تو پھر ثواب ملے گا. اونٹ ہی رسی سے نہیں بندھا ہوا تھا، پھر چوری کو تھوڑی، پھر تو آپ کی حماقت کا آپ کو گناہ ملے گا. میں چاہتا ہوں جلدی مختصر جواب دوں، لیکن پھر لمبا بہت جلدی. میرے دوست کے دوسرے شہر سے سامان منگوایا، پھر جلدی میں سے پڑھنا پڑتا ہے، کیا کریں، اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا، لیکن اصل رقم تو اس کو نہیں بتائیں، سامان اپنے پاس رکھ کر پہنچائیں، اس سے ایڈوانس بھی لے گا، اور سامان نہ ملے تو میرا نقصان کم ہو. جب سامان اس سے پہنچ گیا تو اس نے پوری رقم مجھے دے دی، میں سے کمیشن چھوٹ تو نہیں ہے. سامان اپنے پاس رکھ کر پھر اس تک پہنچایا، اس سے 500 روپے ایڈوانس بھی لیا، اگر وہ سامان نہ لے تو میرا نقصان کم ہو. نہیں بھائی، یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دوست نے جب اپنے لیے کوئی سامان آپ سے منگوایا تو آپ اس کے وکیل ہیں، وکیل بغیر بتائے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا. جب بھی آپ کسی سے معاوضہ لیں گے تو ایگریمنٹ ہوگا، اس کا وہ معاوضہ بھی طے ہوگا. ایسا ہی ہے جیسے میں جا رہا ہوں بائک پہ، آپ نے مجھ سے لفٹ مانگی، مفتی صاحب مجھے بھی انڈا موڑ اتار دیں، میں گیا، میں نے کہا نکال 50 روپے. آپ کہیں گے کس بات کے؟ میں کہوں بھائی میں نے آپ کو سواری دی ہے، تو آپ کہو گے بھائی اس کے لیے پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اور پیسے طے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ سے کسی دوست نے کچھ منگوایا تو آپ اس پہ کوئی کمیشن نہیں لے سکتے. ہاں، جس کا سامان اس کو دے رہے اس سے کمیشن طے کر سکتے ہو کہ بھائی میں تیرا سامان بکوا رہا ہوں. 2 پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ایک بیچنے والی، ایک خریدنے والی. جس سے خرید رہے اس سے پہلے سے آپ ایگریمنٹ کر لو، بھائی میں تیرا سامان بکواؤں گا، اس کا اتنا کمیشن ہوگا میرا. اچھا میرے بھائی، یہ بھی ہو گیا میرے بھائی. مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے رشتے بھی تلاش کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں چونکہ موبائل پر ہی رابطہ کرتا ہوں رشتے والوں سے، تو پہلی بیگم وہ میسیجز دیکھ لیتی ہے اور ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تو کیا اس وجہ سے موبائل کا پاسورڈ بیگم سے چھپانا صحیح ہے؟ رشتے تلاش کرنے کا یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. ٹھرکی بن کے لڑکیوں کو یہ ریسرچ کرتے رہو، کیونکہ یہ تو پھر آپ کو ٹھرک کی عادت پڑے گی نا. اتنی لڑکیاں دیکھ رہے ہو فیس بک پہ ادھر ادھر، یہ تو بدنظری کا گناہ ملے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دماغ میں رکھو کہ کس طرح کے رشتہ چاہیے، پھر جہاں ایسا پتہ چلے ان کے والدین سے جا کے بات کرو، اور اگر آپ کا رابطہ لڑکی سے ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ بات کر لو، بھائی میں آپ سے یہاں نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہاں یا نہ میں جواب دے دیں بس. آج کل کیا ہو رہا ہے، لمبی لمبی پھر عورتیں تو ڈپریشن میں جائیں گی نا. شادی کے چکر میں 1.5 درجن لڑکیوں سے انہوں نے دوستیاں لگائی بھی ہیں، تو پھر گرل فرینڈ میں اور یہ شادی والے سسٹم میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی پاسورڈ تو وہ تو ویسے ہی ہے، اپنا پاسورڈ کسی کو نہیں بتانا چاہیے.
کسی دن پکڑے گئے نا بہت برے پھنسو گے. شریف آدمی تو نہیں پھنستا, لیکن آج کل شرافت مارکیٹ میں بہت کم چل رہی ہے. دوسرا, پاسورڈ اس لیے بھی نہیں بتانا چاہیے کہ آپ شریف ہوتے ہو لیکن بعض دفعہ غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں. میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں, کسی دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا, آئی لو یو بول دیا, اور لڑکیوں والی آواز, مذاق کیا. بیگم ایسی بدگمان ہوئی ہے, وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے, لیکن دل خراب ہو گئے. تبھی اللہ اس کے رسول نے منع کیا کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو, تاکہ بدگمان نہ ہو ایک دوسرے سے. ہم یہ منع ہے, غلط ہے. یہ جو خواتین اپنے شیخ اور مرشد کو اصلاحی خط لکھتی ہیں, علماء نے لکھا ہے وہ خط پڑھنا جائز نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں عورت اپنے گناہ لکھ کے دے رہی ہوتی ہے اپنے کسی بھی جو مینٹور ہوتا ہے, کہ تاکہ مجھ سے یہ گناہ چھوٹیں. شوہر پڑھ لے گا وہ بدگمان ہو جائے گا. تو بلا حالانکہ وہ اصلاح کی نیت سے لکھ رہی ہے, وہ ٹھیک ہونے کے لیے کر رہی ہے. تو اس لیے اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں, بھائی کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لڑکوں کو لیپ ٹاپ دیا ہوا, کمپیوٹر دیا ہوا, جا کے پرائیویسی میں مت گھسو. اپنے بیٹے کی بھی مت چیک کرو ہسٹری میں کیا ہے, بدگمانی پھیلے گی اس سے. لوگ کہتے ہیں اس سے تو ہو سکتا ہے وہ غلط یوز شروع کر دے. بھائی غلطی کا موقع نہ دو. آپ بولو بھائی آپ کو کمپیوٹر بند کمرے میں, الگ کمرے میں بیٹھ کے استعمال کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں. یہ نظام بناؤ نا. کیوں دھاڑ دھاڑ کر کے دروازے توڑ توڑ کے گھستے ہو؟ بیٹے کی دل میں کیا عظمت, باپ بیٹے کی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتے. انسان گناہ سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے. مخلوق جب بدگمان ہوتی ہے وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ کہے گی یار یہ گندا آدمی ہے. کتنے بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے نا, گڑ گڑا کے توبہ کرو, اللہ سب مٹا دے گا. اللہ کہے گا مان لیا بس تو نیک ہے. نہ ابا مانے گا, نہ اماں مانے گی, نہ بیوی مانے گی, نہ شوہر مانے گا, نہ پڑوسی مانیں گے, نہ دوست مانے گا. اس لیے اللہ کے سامنے تو سب گناہ بھی ہوتے ہیں, توبہ بھی ہوتی ہے. لوگوں کے سامنے آپ کے گناہ آئیں گے میرے بھائی, آپ کی توبہ نہیں آئے گی. تو اس لیے اسلام نے حکم دیا ایک دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو, اور اگر کسی کا گناہ پتہ چل گیا تو اس کو چھپاؤ, پردہ ڈالو, اس کو توبہ کا موقع دو, سنبھلنے کا موقع دو. تو نوجوانوں کی نگرانی بھی کرنی ہے. تو نگرانی کا طریقہ یہ, بھائی بند کمرے میں کمارے چھڑے چھاٹ کو آپ سسٹم کمپیوٹر استعمال کرنے ہی مت دو, موبائل استعمال کرنے مت دو. بچیوں کو اینڈرائڈ والا موبائل لونڈے لپاڑوں کو لے کے ہی مت دو. بولو جب شادی ہو جائے گی ابھی نارمل موبائل رکھو, خاص طور پہ جو ٹین ایجر لڑکے ہوتے ہیں. اور اگر دے دیا تو اس کو بولو بھائی اوپن ہوگا جو کچھ بھی ہوگا. بند کمرے میں گھسا ہوا ہے, واش روم میں گھنٹہ لگا دیا, آئی نہیں رہا. اتنا قبض کسی کو نہیں ہوتا 1 گھنٹہ, اور وہ بڑھاپے میں ہوتے ہیں یہ قبض. اتنے جوانی میں تو اتنا تھوڑی لمبا قبض ہوتا ہے. 2 گھنٹے ہو گئے, یا تو بے ہوش ہو گیا ہے یا اللہ خیر کرے. اب آپ نے کیا کیا, واش روم میں کیمرہ لگا دیا. یہ غلط ہے بھائی, یہ غلط ہے. تو طریقہ یہ ہے, بیٹے کو بولو بیٹا 1 گھنٹے سے تو واش روم میں بیٹھا ہوا ہے, باہر آ جا, بس نگرانی کرو, اس سے زیادہ آگے مت گھسو. ہمارے ایک دوست تھے, وہ اللہ ان کو شفا دے, اب تو بیچارے بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں میرا بیٹا واش روم میں جا کے نہا رہا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ لگا, اگر تھوڑی دیر ہو جائے نا میں دروازہ نوک کرتا ہوں, جلدی باہر آؤ. اس سے زیادہ نہیں, اس سے زیادہ آپ کو آگے جانے کی اجازت بولو اولاد کے معاملے میں بھی نہیں ہے کہ خفیہ کیمرے لگا رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ غلط ہے. خفیہ کیمرے اوپن ایریا میں لگاؤ, گلی محلے میں, گھروں کے اندر مت لگاؤ خفیہ کیمرے. بہت غلط حرکت ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.